بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کو جناتوں نے کس طرح بنایا اور مسجد اقصی کی ہسٹری کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانے والے ہیں۔ دوستوں، مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ دوستو، معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد اقصی کتنی خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا دوستوں۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے جہاں بے شمار نبی بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سرزمین کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ دوستوں، ان آیات میں کہ جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ پیارے دوستوں، روایتوں کے مطابق اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر ان کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے دی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جن کے ثبوت نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرندوں، پرندوں، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ پاک نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہوئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشوں کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جن کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا کئی مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جناتوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اس طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے
तो आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई, लेकिन उस असा के सहारे आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वैसे ही के वैसे ही खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। प्यारे दोस्तों, दरअसल पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ते नहीं, ना ही जमीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इन रोए जमीन पर जितने भी नबी भेजे गए, आज भी उनके जिस्म मुबारक कब्रों में सही सलामत मौजूद है और गायबी तौर से उन्हें रिस्क मिलता रहता है। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात के कई सालों के बाद तक उसी जगह पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार जब उस लकड़ी के डंडे को दीमक खाने लगी और वो लाठी कमजोर हो गई तो आपका मुबारक जिस्म जमीन की तरफ झुकने लगा और तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो वफात हो चुकी है। दोस्तों, इस वाक़ये को अल्लाह पाक ने सूरह सबा में कुछ यूं बयान किया है, जिसका तर्जुमा ये है कि जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नातों को उसकी मौत का इल्म ना हुआ, मगर ज़मीन की दीमक उनकी असा खाती रही। और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो जिन्नों पर वो हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो इस बात से अनजान ना होते। दोस्तों, इस वाक़ये से पहले लोग ये समझा करते थे कि जिन्नातों को गैब का इल्म होता है। अल्लाह पाक ने लोगों के इस भरम को भी तोड़ा और इस तरह के वाक़यात हम सब की इबरत के लिए भी मौजूद रखे। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों अहबाबों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी मालूम चल सके कि आखिर में मस्जिद अक्सा की तामीर कैसे हुई। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।